الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 133 سرگوشی سے پہلے صدقہ۔ دوسرا حصہ۔ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ کسی سے مدد چاہتے تو خوب اچھے اور دل جیت لینے والے کلام سے بات شروع کرتے۔ اسی طرح کسی کی ذلتی مقصود ہوتی تو بھی اشعار کا سہارا لیتے تھے۔ یہ اشعار عام طور پر تلوار سے بھی زیادہ کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے تو قریش کو خطرہ ہوا۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، لیکن 10 سال کی مدت تک کے لیے صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ صلح حدیبیہ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ خاندان میں سے جو محمد کا ساتھی بننا چاہے اسے آزادی ہے، اور جو قریش سے دوستی کرنا چاہے اسے بھی اجازت ہے۔ خزاعہ خاندان مسلمانوں کا ساتھی بن گیا اور بنو بکر کے خاندان والے قریش کی دوستی کرنے لگ گئے۔ یہ دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ ادھر خزاعہ کے لیے قریش کی دشمنی بھی سختی اختیار کر گئی۔ اس کے باوجود قریش کو ڈر تھا کہ انہوں نے خزاعہ کو ہاتھ بھی لگایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لیں گے۔ صلح کے 17-18 مہینے بعد بنو بکر نے مکہ کے قریب واقع تالاب وطیر پر بنو خزاعہ پر رات کو حملہ کر دیا۔ انہوں نے قریش سے بھی مدد طلب کی۔ قریش نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ ہتھیار سے لیس ہو کر بنو بکر کی مدد کو آ گئے۔ خزاعہ یہ دیکھ کر بہت گھبرائے۔ حملہ کرنے والوں نے ان کی اچھی خاصی تعداد کو، جن میں مرد، عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے، موت کے گھاٹ اتار دیا اور عہد کو توڑ دیا۔ بدترین مثال قائم کر دی۔ بنو خزاعہ کے ایک آدمی عمرو بن سالم نے یہ خون ریزی دیکھی تو اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ نکلا اور سیدھا مدینے روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں گیا۔ چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ چہرہ سفر کے گرد و غبار سے ڈٹا ہوا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑا ہوا اور بڑے دردناک لہجے میں یہ اشعار پڑھے۔ یا رب انی ناشد محمدا حلف ابیہ و ابین الاتلدا۔ اے میرے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اور اپنے والد کے درمیان طے پانے والا پرانا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ قد کنتم ولدا وکنا والدا ثم اسلمنا فلم ننزع یدا۔ آپ اولاد ہیں اور ہم والد، تب ہم اسلام لے آئے، پھر ہم نے مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ فانصر رسول اللہ نصرا ابدا وادع عباد اللہ یأتوا مددا۔ اے اللہ کے رسول، مدد کیجیے اور اللہ کے بندوں کو بلائیں کہ وہ ہماری جماعت کے پاس آئیں۔ فیہم رسول اللہ قد تجرد انسی مخصفا وجہہ تربدا۔ ان لوگوں میں اللہ کا رسول ہے جو واضح ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ اس کی ذلتی کا ارادہ کیا جائے تو وہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ فی فیلق کالبحر یجری مزبدا ان قریشا اخلفوک الموعدا۔ سمندر کی طرح جاگ اڑاتے ہوئے تیز رفتار گھوڑے پر حملہ کرتا ہے۔ قریش نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَ وَجَعَلُوا لِي فِي كِدَاءٍ رَصَدًا۔ اور انہوں نے وفاداری کی مضبوط رسی کاٹ دی ہے، کدا میں وہ گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ وَزَعَمُوا أَن لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا فَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ اور سمجھا تھا کہ میں مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا، ان کی تعداد کم ہے اور وہ ذلیل لوگ ہیں۔ ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا۔ انہوں نے وتیر میں ہم پر رات کے وقت حملہ کیا اور رکوع اور سجدے کی حالت میں ہمیں قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام، یہ شعر اور یہ آہ و بکا سنی تو پرجلال کے چہرے کے ساتھ فرمایا، عمرو بن سالم، تمہاری مدد کی گئی۔ پھر جلدی سے اٹھے اور لوگوں کو جنگ پر چلنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ لوگوں نے آنن فانن تیاریاں کی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطرہ تھا کہ سفر کی سمت ظاہر کر دی گئی تو قریش کو خبر ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ قریش سے ساری خبریں روک لے
تاکہ ہم ان پر اچانک حملہ آور ہوں۔ قریش کی خیانت اور وعدہ خلافی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ آپ جنگ کی تیاری کرتے اور کہتے جاتے، گویا تم ابو سفیان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ عہد کی تجدید اور صلح کی مدت بڑھانے آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد خزاعہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ان میں بدیل بن ورقہ بھی تھا۔ انہوں نے قریش اور بنو بکر کے حملے اور ان کی بدعہدی کی خبر دی۔ آپ نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور فرمایا، واپس جا کر علاقوں میں بکھر جاؤ۔ خطرہ تھا کہ قریش کو اس وفد کے متعلق معلوم ہو گیا تو مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ان پر دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ یہ وفد واپس چلا گیا۔ راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام عسفان پر ان کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی، جو حدیبیہ کے عہد کی تجدید اور مدت میں زیادتی کرانے مدینے آ رہا تھا۔ وفد کے افراد گھبرائے کہ ابو سفیان کو علم ہو گیا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں تو کیا ہوگا۔ ادھر ابو سفیان کو بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کہیں یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے عہد توڑنے کے بارے میں بتا کر تو نہیں آ رہے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔